أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نہایت ہی قابل قدر آج کے اس محتم بالشان اور دینی و اصلاحی اور تعلیمی اجتماع کے شرکا حضرات، ہم سب جانتے ہیں جو سلسلہ 2-3 ہفتے سے چلا آ رہا ہے اس کا مرکزی عنوان نماز سے متعلق ہے، اور نماز کے لیے طہارت سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے جس سے متعلق بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. آج کے اس دینی اصلاحی اور تعلیمی اجتماع میں بطور خاص جس موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے وضو کا طریقہ اور اس کے کچھ اہم مسائل. ایک حدیث بارہا ہم لوگوں نے سنی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور. اللہ رب العزت والجلال بغیر پاکی کے نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے. اگر چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر بڑی ناپاکی ہے تو اس کے لیے غسل کا ہونا بے حد ضروری ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قابل قبول نہیں ہے. آئیے ہم وضو کے مسائل کو جاننے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وضو کا معنی کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی دینی مسائل ہیں ان سبوں کا تعلق عربی زبان سے ہے، اور وضو یہ لفظ بھی عربی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چمک کے. وضو کو یا وضو کو وضو اس لیے کہتے ہیں چونکہ وضو کرنے سے انسان کے اعضائے وضو صاف ہوتے ہیں، اور جب انسان کسی چیز کو صاف کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی صاف ستھری چیز سے چمک پیدا ہوتی ہے. اعضائے وضو ہم دھوتے ہیں تو اس دھونے کے وجہ سے وہ اعضاء صاف ہوتے ہیں، اور اسی صفائی کے وجہ سے اس کے اوپر روشنی اور چمک آتی ہے. اسی لیے عربی زبان میں وضو چمک کو کہتے ہیں. یہ الاضاء سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چمک کے. حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے اس وضو کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ارشاد فرمایا ہے کہ ہم بروز قیامت اپنے امتیوں کو اسی وضو کے وجہ سے پہچانیں گے، اور اس کی بے شمار فضیلتیں بھی ہیں. راوی حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت نعیم المجمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہ ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم فلیطل غرته وتحجیلہ. یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے جس کا تعلق اسی عنوان سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت، ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن کا یہ اجتماع دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا. اول تا آخر جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب اکٹھا ہوں گی. ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے اس حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ ان امتی یاتون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء. میری امت بروز قیامت جب آئے گی
تو اس کے اعضائے وضو آثار وضو کے وجہ سے چمک رہے ہوں گے. چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ وضو کرتی ہے، اور وضو کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اعضائے وضو کے اندر جن جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے یہ سارے اعضاء بروز قیامت چمک رہے ہوں گے. اس حدیث میں دو الفاظ کا تذکرہ کیا گیا، ایک ہے غر اور دوسرا ہے محجلین. الغر المحجلین، عربی زبان میں غر کہتے ہیں گھوڑے کے پیشانی پر جو سفید نشانات ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں، اور محجلین جو پیر کی سفیدی ہوتی ہے، پیشانی کی سفیدی اور پیر کی سفیدی اس کو غر بولتے ہیں، اور پیر کی سفیدی کو محجلین بولتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان دونوں چیزوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا کہ میری امت بروز قیامت آئے گی اس حالت میں کہ اس کی پیشانی چمک رہی ہوگی اور اس کے پیر چمک رہے ہوں گے. اور آگے کیا بیان فرمایا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلًا، اور ایک دوسری روایت میں ہے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، چنانچہ تم میں سے جو شخص اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس سفیدی کو، اس چمک کو بڑھا سکے تو اسے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ابھی اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے کہ وہ کیسے اپنی اس چمک کو، اپنی اس روشنی کو جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے، یا جو پہچان اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، یا جو خصوصیت اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، اس پر ایک بندے مومن کیسے محنت کرے، اس روشنی کو کیسے بڑھائے. اس کی کئی سارے مفہوم ہیں. ان مفہوم میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے. ظاہر سی بات ہے جو انسان ہمیشہ باوضو رہے تو اس کی چمک اور اس انسان کی فضیلت دیگر انسانوں کے بنسبت زیادہ ہے. ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو وضو کے اندر جن اعضاء کو ہمیں دھونا ہے ہم اس اعضاء سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے دھوئیں. مثال کے طور پر جب ہم ہاتھ دھلتے ہیں وضو کے لیے تو ہاتھ دھلنے کے سلسلے میں کیا ہے کہ ہمیں کہنیوں تک ہاتھ کو دھلنا ہے. لیکن اس چمک کو بڑھانے کا مفہوم علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ جب ہاتھ دھوئیں تو تھوڑا سا اس جگہ سے اوپر کو بڑھے، تھوڑا سا آپ اوپر کو بڑھے. یہ دوسرا مفہوم ہے. پیر دھل رہے ہیں تو پیر ٹخنوں تک ہمیں دھلنا ہے تو آپ پنڈلی کی طرف تھوڑا سا اور بڑھیں. یہ ایک دوسرا مفہوم ہے. تیسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ اچھے سے وضو کریں، یعنی کوئی بھی شک باقی نہ رہے کہ آپ نے وضو کیا ہے تو اس وضو کے اندر جسم کا کوئی حصہ یعنی اعضائے وضو کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہو. یہ تین بہت بنیادی مفہوم ہے. پہلا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ بروز قیامت اس بشارت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ باوضو رہیے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اعضائے وضو کو اچھی طریقے سے دھلیے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کے یعنی کہنیوں تک ہے یا اسی طریقے سے ٹخنے تک دھونا ہے تو تھوڑا اوپر بڑھ کے آپ ان اعضاء کو دھلیے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بطور خاص کہ آپ جب وضو کرتے تھے تو وضو کے دوران جب آپ ہاتھ دھلتے تھے تو اس کو اتنا اوپر تک لے کے جاتے تھے کہ آپ کی یہ سفیدی نظر آتی تھی، یہاں تک دھلتے تھے. اور اسی طریقے سے جب پیر آپ دھلتے تھے تو آپ پیر اتنا اوپر تک دھلتے تھے کہ وہ پنڈلیوں تک پہنچ جاتا تھا. ایک مفہوم یہ بھی ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. تو یہ وضو کی فضیلت کے تعلق سے بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر انسان باوضو رہتا ہے یا وضو کرتا ہے تو اس وضو کے وجہ سے اس کے اعضائے وضو قیامت کے روز چمک رہے ہوں گے. اور اس دنیا کے اندر بھی جو لوگ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر ایک عجیب قسم کی نورانی کیفیت ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے. یہ خصوصیت صرف اس بندے مومن کے لیے ہے جو اللہ کے اس حکم پر بطور خاص عمل کرتا ہے. آئیے ہم تیزی سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم بچپنے سے وضو کرتے ہیں تو وضو کے طریقے سے ہم سب لوگ واقف ہیں، لیکن بطور تذکیر وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیں سننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. چونکہ پچھلے ہفتے کے بہت سارے سوالات باقی رہ گئے تھے جو ہمارے پاس ہیں، اس کے طرف تیزی سے بڑھیں گے، اس لیے
میں بہت تیزی سے وضو کا طریقہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، وضو کرنے سے پہلے چند اہم اور بنیادی چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ وضو سے پہلے ہمیں نیت کرنا ضروری ہے، اور ہم سب جانتے ہیں نیت کے بغیر کوئی کام، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نیت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اب یہ رہا مسئلہ کہ نیت ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو ہم سب جانتے ہیں، بارہا سنتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، ایک مستقل موضوع ہے جس کے تعلق سے بارہا گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور اس نیت کے حوالے سے لوگوں کے یہاں اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ نیت کا طریقہ کیا ہے۔ کیا ہم وضو کے لیے جو نیت کریں یا وضو کے علاوہ دیگر عبادتوں کے لیے نیت کریں، تو کیا اس نیت میں زبان کا کوئی دخل ہے یا نہیں، یا صرف دل کے ارادے کا نام ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ صحیح مذہب اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب بھی ہم کسی عبادت کے لیے نیت کریں، اور بطور خاص وضو کے لیے جب ہم نیت کریں، تو یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری شریف کی وہ سب سے پہلی حدیث جس کو آپ بارہا سنتے ہیں، اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں جو ارادہ کر لیا یہی کافی ہے، زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں نماز کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں اور فلاں مسجد میں اور اس مسجد کے فلاں تہخانے میں بیٹھ کر فلاں لوٹے کے ساتھ اور فلاں کرسی پر یا فلاں چوکی پر بیٹھ کر میں وضو کر رہا ہوں، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وضو کے لیے، اور وضو کے علاوہ بھی دیگر عبادتوں کے لیے۔ دوسری اور اہم چیز ہے کہ آپ وضو سے پہلے بسم اللہ کریں، وضو سے پہلے بسم اللہ کریں، یہ بھی اہم اور بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ تیسری چیز ہے موالات، یعنی جب آپ وضو کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا یہ وضو تسلسل کے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ دھو لیا، چہرہ دھو لیا، اور اس کے بعد آپ کو سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کے مسح کے بعد کان کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد پیر دھلنا ہے، تو آپ ایک عضو کو دھلیں اور دوسرے عضو کو 5 منٹ کے بعد دھلیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ موالات بھی ضروری ہے۔ آپ نے ہاتھ دھلا، یہاں تک ہتھیلیوں کو دھلا، تو اب اس کے بعد جو اگلا قدم ہے چہرے کا دھلنا، اور دوسرا قدم ہے ہاتھ کو کہنیوں تک دھلنا، پھر تیسرا قدم ہے مسح کرنا، پھر پیر کا دھونا۔ تو یہ پے در پہ ہونا چاہیے، اس کے اندر بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس فاصلے کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس فاصلے کی مقدار کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ ہاتھ کے بعد جب چہرہ دھلنے جائیں تو اس کے اندر اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو کہ آپ کے یہ ہاتھ کے پانی پورے مکمل طریقے سے خشک ہو جائے، تھوڑا بہت وقفہ چل جائے گا کسی وجہ سے، لیکن یہ وقفہ زیادہ نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ موالات ضروری ہے، مستقل یہ ایک عبادت ہے تو پے در پہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک تھوڑی بہت گنجائش ہے یہ وہیں تک ہو، یہ وہیں تک ہو۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، یا جس ٹوٹی سے آپ پانی استعمال کر رہے تھے وہ ٹوٹی خراب ہو گئی، تو آپ یہاں سے منتقل ہو کے وہاں چلے جائیں۔ لیکن اب پتہ چلے کہ یہاں سے آپ کو گھر جانا ہے یا گھر سے یہاں تک آنا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ تیسری اور بنیادی چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے وضو میں ہمیں ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، ترتیب کا خیال۔ ایسا نہیں کہ ہمیں ہاتھ دھلنا ہے، پیر دھلنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، ہم اس کو اپنے مرضی کے مطابق الٹ پھیر کر لیں، اور جن چیزوں کو دھلنے کا یا جن چیزوں کے مسح کا تذکرہ ہے ہم وہ کر رہے ہیں، ہم نے نیت بھی کیا ہے، بسم اللہ بھی پڑھی ہے، موالات بھی ہے، لیکن ترتیب نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ 4 اہم اور بنیادی چیز ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ وضو کے تعلق سے بہت ساری احادیث آپ کو ملیں گی، بہت ساری احادیث آپ کو ملیں گی جس میں وضو کے طریقے کو بڑے واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک مشہور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو متفق علیہ ہے، اور اس باب میں وضو کے چیپٹر میں یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں حضرت شہاب کہتے ہیں کہ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُ، یعنی اس حدیث کے بارے میں جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کا، ابن شہاب کہتے ہیں، کہنا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ ھذا الوضوء اشبغ ما يتوضأ به احد للصلاة، کہ وضو کے تعلق سے جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں سے یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں، جس کا طریقہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے،
کہا کہ یہ طریقہ اور یہ حدیث سب سے زیادہ اکمل اور بہتر ہے، تمام جوانب کو محیط ہے، وضو کے تمام طریقوں کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف احادیث ہیں، صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، سنن نسائی کے اندر اور دیگر ذخیرہ احادیث کے اندر، لیکن یہ حدیث ہر اعتبار سے بڑی مکمل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا حمران۔ اس حدیث میں ان کا تذکرہ ہے کہ ان حمران مولا عثمان اخبرہ، کہ حضرت حمران جو حضرت عثمان ابن عفان کے غلام تھے بیان فرماتے ہیں کہ ان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء، کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگایا وضو کے لیے۔ دیکھیے عربی زبان میں جب وضو کہتے ہیں، وضو واو پر زبر کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا پانی، اور جب کہتے ہیں وضو پیش کے ساتھ تو اس کے معنی ہوتے ہیں وضو کا طریقہ۔ یہ وضو کی جو ایکٹیویٹی ہے جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارا عمل ہے وضو کا، اس کو ہم عربی زبان میں وضو کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا وضو، دیکھیے تھوڑا سا فرق ہے زبر کا اور پیش کا۔ اگر زبر کہا جائے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ دعا بوضوء، حضرت عثمان ابن عفان نے وضو کا پانی منگایا، ظاہر سی بات ہے وضو کا طریقہ تو نہیں منگایا جا سکتا، آپ اپنے بچے سے تو نہیں کہہ سکتے بیٹے وضو کے طریقے کو لاؤ، اپنے غلام سے تو نہیں کہہ سکتے، تو کہا دعا بوضوء، یہ حضرت عثمان ابن عفان نے وضو کا پانی منگایا، یہ فرق ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ فتوضا، پھر آپ نے وضو کیا۔ اب یہاں سے وضو کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ فغسل کفیہ ثلاث مرات، فغسل کفیہ ثلاث مرات۔ اس حدیث کے اندر کچھ چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، آپ لوگ غور سے سنیے گا، اس حدیث کے ترجمے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس چیز کا اس حدیث کے اندر تذکرہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ غور سے سنیں گے وہی بتا پائیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر، حدیث عثمان ابن عفان کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عثمان نے وضو کیا، اور یہ وضو کیسے کیا؟ فغسل کفیہ ثلاث مرات، اپنے ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھلا، اپنے ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھلا۔ اس حدیث کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ اپنے ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھلا، دونوں ہتھیلیوں کو۔ کہاں تک دھلا اس حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، لیکن دیگر حدیثوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ الی الرسغین، اس کو عربی زبان میں رسغ بولتے ہیں، یہاں تک 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو حضرت عثمان نے دھلا۔ ثم مضمض، پھر اس کے بعد آپ نے کلی کی، منہ میں پانی ڈال کر آپ نے کلی کی۔ واستنثر، پھر اس کے بعد آپ نے ناک جھاڑا، ہے کہ نہیں، ناک جھاڑا، غور سے سنیے گا۔ ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا۔ اب چہرہ کہاں تک ہے، اس میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں نا بھائی، چہرے کا دائرہ یہ بھی تو چہرے سے ہی متصل ہے، یہ نیچے، اب یہ داڑھی آ گئی ہے تو تھوڑا کہنے میں دقت ہے، لیکن جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے تو بآسانی یہ چیزیں سب نظر آتی ہیں، تو یہاں تو تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس داڑھی نہیں ہے تو ان کو یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ حصہ بھی چہرے میں داخل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، بس عمومی طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ چہرے کو 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ بعد میں اس کی وضاحت کی جائے گی، اور اگر میں وضاحت نہیں کر سکا تو کسی شخص کو اگر ضرورت پڑے اس سوال کی تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے۔ ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات، پھر داہنے ہاتھ کو کہنی تک، مرفق اس کو بولتے ہیں، یہاں تک 3 مرتبہ دھلنا ہے، اور انہوں نے دھویا۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے انہوں نے داہنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلا۔ ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، پھر اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کو بھی دھلا، جس طریقے سے بائیں ہاتھ کو آپ نے دھلا ویسے ہی دائیں ہاتھ کو دھلا، اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کو بھی آپ نے دھلا۔ ثم مسح راسه، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين، پھر اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے ٹخنے تک 3 مرتبہ دھلا۔ ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، پھر اسی طریقے سے بائیں پیر کو 3 دفعہ دھلا۔ ثم قال، اب یہ وضو کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں، حضرت عثمان وضو کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا، دیکھیے یہاں کہا گیا وضوئی ھذا، وضو کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے کیا ہے، جیسے میں نے وضو کیا ہے اسی طریقے سے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے میری نگاہوں نے دیکھا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پہلے تو انہوں نے اپنی بات کہی، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ وضو کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ من توضأ نحو وضوئی ھذا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح، جس طریقے سے میں نے وضو کیا ہے، ایسے وضو کرتا ہے سنت کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ثم قام، پھر اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے، فرکع رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، لا يحدث فیہما نفسہ، اور ان 2 رکعتوں کے درمیان وہ اپنے نفس سے بات نہیں کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت اس وضو کی ہے جس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے کہ لا يحدث فیہما نفسہ، کہ یہ 2 رکعت جو نماز کے بعد ادا کرتا ہے، ان 2 رکعتوں کے درمیان وہ بات نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے نماز کے درمیان بات کرنا منع ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کے دوران بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، پھر سے اسے نماز ادا کرنی ہوگی۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دنیا جہاں کے مسائل ہمیں اگر یاد آنے ہوتے ہیں تو اسی نماز میں یاد آتے ہیں۔ جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں تو ایک کے بعد دیگرے مسائل نماز میں ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں، سارے حساب کتاب، سارے معاملات۔ چونکہ تھوڑا سا سکون کا وقت ملتا ہے، دنیا کے ان جنجال سے ہم فارغ ہو کے مسجد میں آتے ہیں عبادت کے لیے، تو یہاں ہم بالکل خالی ہوتے ہیں، نہ شور ہے، نہ شرابہ ہے، نہ نگاہ کے سامنے کوئی چیز ہے، تو یہاں پر خالی وقت میں سارے ہجوم ہمارے دل و دماغ میں آ پڑتے ہیں۔ تو ایسے شخص میں ظاہر سی بات ہے یہ وساوس جو ہمارے دل و دماغ کے ہیں یہ ہمارے اپنے قابو میں نہیں ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے، ڈیفنس کرنا ہے۔ لیکن اگر اس قسم کے خیالات آتے ہیں اور پھر ہم ان خیالات میں ڈوب جاتے ہیں، وہی یہاں مراد ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے نماز میں گفتگو نہیں کرنی اپنے آپ سے۔ خیالات آتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان خیالات کا یلغار یا ان وساوس کا یلغار اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں اور نماز بھول جاتے ہیں۔ اگر امام نہ کہے اللہ اکبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اسی لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ امام کہتا ہے اللہ اکبر تو رکوع میں جانے کے بجائے لوگ سجدے میں چلے آتے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے نفس سے بات کرتے ہیں نماز میں تو گویا آپ اس فضیلت کو نہیں پا سکتے ہیں۔ تو یہ وضو کا طریقہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر 2 چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ کوئی بتائے گا کون سی 2 چیزیں ہیں جس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے؟ میں نے اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ غور سے سنیے گا، میں پوچھوں گا۔ 2 چیزوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے کہ غور سے سنیے گا، پوچھوں گا بھی، اور ان دونوں چیزوں کا تذکرہ بھی نہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وضو بہت معمولی، یعنی چونکہ بچپنے سے ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بلکہ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج کی یہ مجلس اس عنوان کے وجہ سے اہم نہ ہو، چونکہ ہم سب وضو کا طریقہ جانتے ہیں تو اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب کوئی نیا موضوع ہوتا ہے، نئے طریقے سے کسی چیز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اب وضو کے تعلق سے کیا دلچسپی ہوگی؟ ہر آدمی اس سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی یقیناً ضرورت ہے کہ ہم وضو کے طریقوں کو، اس کی باریکی کو جانیں، چونکہ بہت سارے لوگ ہیں گرچہ وضو کرتے ہیں لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کس طریقے سے پانی منہ کے اندر داخل کرنا ہے، کس طریقے سے پانی ناک میں چڑھانا ہے، کس طریقے سے اتارنا ہے، سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے اور سر کے مسح کے کتنے طریقے ہیں، کان کا مسح کیسے ہونا چاہیے، حدیث میں کس طریقے سے اس کا تذکرہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ باریکی سے کتاب و سنت کے مطابق اس چیز کو نہیں بیان کر پائیں گے۔ اس لیے آپ اس موضوع کو ہلکا نہ لیں، سنجیدگی سے دیگر موضوع کی طرح لیں، اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سارے سنجیدہ لوگ ہی آتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس حدیث کے اندر جو ہر اعتبار سے بڑی کامل حدیث ہے، اس کے اندر 2 چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ کوئی بتائے گا؟ ابھی میں نے جو طریقہ وضو کا بیان کیا اس میں 2 چیزیں میں نے چھوڑی ہیں، یعنی میں نے نہیں چھوڑی، حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کوئی بتائے گا؟ جی، کان کے مسح کا اور جی جی، اور آپ بھی کچھ کر رہے تھے؟
ہاں بالکل بالکل، نہیں بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ بہت غور سے اس کا مطلب سن رہے ہیں. لیکن جو بسم اللہ کا طریقہ ہے، ہم نے یہاں پر وضو کا طریقہ شروع کر دیا ہے. وضو کا طریقہ یہاں شروع کیا ہے کہ ہم ہاتھ دھلیں گے. فغسل کفیہ، اس حدیث کے اندر یہی بتایا گیا کہ وضو کا پانی منگایا اور اپنے ہتھیلیوں کو دھلا. یہاں سے بسم اللہ ہے، نیت ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. بیچ میں صلب حدیث کے اندر بیچ میں دو چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے جس کے طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ کان کے مسح کا، اس میں تذکرہ نہیں کیا گیا ہے. اور ایک اور چیز ہے ناک میں پانی کیا کرنا، ناک میں پانی چڑھانے کا تذکرہ نہیں ہے، نکالنے کا ہے. چڑھانے کا نہیں ہے، نکالنے کا ہے. اس میں مضمضہ اور استنشار کا ذکر ہے، یعنی منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا ہے، لیکن استنشاق نہیں ہے، یعنی ناک میں پانی چڑھانے کا نہیں ہے اور اس کے نکالنے کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی جو روایت ہے، اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے جس میں مضمضے کا بھی، استنشاق کا بھی اور استنثار کا بھی تذکرہ. تینوں چیزیں ہیں، کلی بھی کرنا ہے، ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے اور پھر ناک سے پانی کو نکالنا بھی ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری احادیث ہیں جس کے اندر اس کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اسبغ الوضوء، جب وضو کرو تو خوب اچھے طریقے سے وضو کرو. ایسے نہیں ہے کہ بس آپ نے خانہ پوری کی ہو، پانی گرایا ہو اور تیزی سے نماز میں شامل ہو جائیں، بلکہ وضو کے اندر اسباغ ہونا چاہیے، مکمل طریقے سے یہ وضو ہونا چاہیے. جب تک اعضائے وضو کا کوئی بھی حصہ معمولی حصہ کیوں نہ ہو، اگر یہ خشک ہے تو گویا آپ کا وضو مکمل نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہم وضو کریں تو اس وضو کے اندر اسباغ ہونا چاہیے. اور آگے آپ نے بیان فرمایا وخلل بین الاصابع، اسی طریقے سے انگلیوں کے درمیان ہمیں کیا کرنا ہے، خلال کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم ہاتھ دھل رہے ہیں، اگر ہم اہتمام نہیں کریں گے خلال کا تو پانی جڑوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وبالغ فی الاستنشاق، اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانے کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. آگے ایک شرط لگائی کہ الا ان تکون صائما، یہ اس حالت میں آپ کو استنشاق کرنا ہے، پانی چڑھانے میں محنت اور توجہ سے کام لینی ہے جبکہ آپ روزے سے نہ ہو. چونکہ اگر آپ روزے سے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ پانی بہت زیادہ مقدار میں چڑھا رہے ہیں یا کھینچ رہے ہیں تو وہ پیٹ میں چلا جائے. تو اگر آپ روزے سے ہیں تو اس کے اندر مبالغہ نہ کریں، اور اگر روزے سے نہیں ہیں تو پھر آپ اچھے طریقے سے ناک میں پانی چڑھائیے اور پھر اس کے بعد آپ اس پانی کو اتاریے، اس کا بطور خاص آپ خیال رکھیے. تو یہ دو چیزیں جس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، دیگر احادیث میں اس کا تذکرہ بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بطور خاص حکم دیا ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وضو کا طریقہ ظاہر سی بات ہے ہم جان چکے ہیں کہ وضو کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث عثمان کے اندر ساری چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. لیکن بطور یاد دہانی کے ہم وضو کے ارکان جو واجبات ہیں اس کو الگ کرتے ہیں اور جو سنن ہے اس کو الگ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں مکمل طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بے حد ضروری ہیں، جس کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر اگر بشری تقاضے کے مطابق کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے. مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہے، یہ فرض ہے، اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو اس پر مواخذہ ہے، یہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، چاہے آپ سفر میں ہو، چاہے آپ اپنے گھر میں ہو، چاہے آپ بیمار ہو، چاہے پریشان حال ہو. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان جنگ کے میدان میں ہے، ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. لیکن سنت کا کیا معاملہ ہے، کبھی کسی وجہ سے اس کے اندر کمی واقع ہو گئی تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ اپنا معمول نہ بنا لیں. تو اسی طریقے سے وضو کے اندر بھی وضو کے ارکان ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا. اس میں سب سے پہلی چیز آ چکی ہیں کئی ساری چیزیں، لیکن میں الگ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت ہے، یا اسی طریقے سے چہرہ کا دھونا ہے، اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا ہے، اور اسی طریقے سے سر کا مسح ہے، اور اسی طریقے سے آخری چیز ہے دونوں پیر کو ٹخنے تک دھونا. یہ ارکان ہے. اور آخری چیز ہے ترتیب.
آخری چیز ہے ترتیب. ان میں سے اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کئی ساری چیزیں رہ گئی ہیں. مثال کے طور پر داڑھی میں خلال کرنا، اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے ابھی. تو یہ سب سنن میں آتی ہیں. یہ سب کس میں آتی ہیں؟ یہ سنن وضو میں آتی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو سنن میں داخل کیا تو اب اس کی اہمیت کم ہو گئی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے ابھی جو حدیث رکھی ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے. ان میں سے کیا ہے؟ ان میں سے یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا. 3 مرتبہ دھونا. 1 مرتبہ دھونا چہرے کو یا کسی بھی عضو کو دھونا یہ واجب ہے. یہ واجب ہے. 1 دفعہ آپ دھوتے ہیں تو بھی کافی ہو جائے گا، اور 3 دفعہ اگر آپ دھوتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ افضل اور بہتر ہے. اسی طریقے سے منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا یہ بھی سنن میں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی تہون چھوڑ دیتا ہے یا اسی طریقے سے منہ میں ڈال کے اچھے طریقے سے کلی نہیں کرتا ہے تو اس کا وضو ایسی صورت میں بھی ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی چہرہ دھلتا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں دھلتا جس طریقے سے اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ چہرہ پورے چہرے کو شامل ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس چہرے کو دھلتے ہیں لیکن کان کے پاس کی یہ جگہیں رہ جاتی ہیں. کان کے پاس کی یہ جگہیں رہ جاتی ہیں. پیشانی کی جو ابتدائی جگہیں ہیں جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے جو حصہ ہے وہ چہرے میں داخل ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے چہرے کو دھلتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں بھیگتی نہیں ہیں، چہرے میں وہ ان ساری چیزوں کو داخل نہیں سمجھتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا وضو مکمل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے انگلیوں کے اندر خلال کرنا، چاہے وہ پیر کی انگلی ہو یا اسی طریقے سے ہاتھ کی انگلی ہو. اسی طریقے سے کیا ہے؟ داڑھی، گھنی داڑھی ہو تو گھڑی داڑھی کے اندر بطور خاص خلال کرنا اور کوشش کرنا کہ پانی پورے داڑھی کو پہنچے، اس کے لیے کوشش کرنا. اسی طریقے سے مسواک کرنا، اسی طریقے سے مسواک کرنا یہ بھی افضل اور بہتر اور سنت کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے کم پانی کا استعمال کرنا، زیادہ پانی کا استعمال کرنا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. جیسے کہ آج بہت سارے لوگ ٹوٹی کھول دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو تقریباً آدھے بالٹی سے زیادہ، جب آپ کبھی نیچے بالٹی رکھ کے وضو کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ 9 لیٹر 10 لیٹر پانی کا استعمال ایک آدمی کرتا ہے وضو میں. عموماً جو میڈیم سائز کی بالٹی آتی ہے وہ 20-25 لیٹر کی ہوتی ہے. تو میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا وضو کرتے ہوئے کھڑے ہو کے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ربع یعنی 1/3 یا آدھا بھر جاتا ہے وضو کرتے ہیں. تو یہ بہت مقدار ہے، یہ کوئی معمولی مقدار نہیں ہے. تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ غرہ اور تحجیل ہونی چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اچھے طریقے سے وضو ہونا چاہیے، اور جب ہم وضو کر لیں تو باوضو رہنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور پھر وضو کے بعد ہمیں وضو کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے. اور پھر اس دعا کے بعد ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. یہ طریقہ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کے بعد کی جو بڑی مشہور حدیث ہے، ہر شخص کو یاد ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ ما منکم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه 8 يدخل من ايها شاء. بیان فرماتے اس حدیث کے اندر کہ تم میں سے کوئی شخص یا جو شخص وضو کرتا ہے اور پھر اس وضو کے اندر اسباغ یعنی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس پانی بہا لیا، بلکہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اور پھر اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. وہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے. اتنی بڑی فضیلت پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. آئیے اب اس میں چند اور اہم اور بنیادی چیز جس کے تعلق سے لوگ اختلاف کے شکار ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کر کے سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ چہرے کا دائرہ کہاں سے کہاں تک ہے. چہرے کا دائرہ کہاں سے کہاں تک ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ منبت الشعر جو بال ہے، جہاں سے بال نکلنے کی جگہ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کیا ہے؟ چہرے میں داخل ہے. اسی طریقے سے کان کے اس حصے سے لے کے اس حصے تک یہ ہمارا اصل چہرہ ہے، یہ ہمارا اصل چہرے کا
دائرہ ہے، اس میں ہم کسی چیز کو دوران وضو یا کسی حصے کو دوران وضو خشک نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اگر خشکی باقی رہتی ہے تو ہمارا یہ وضو مکمل نہیں ہے. دوسری چیز سر کا مسح ہے. ہم سب جانتے ہیں سر کے مسح کے تعلق سے دو طریقہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا. دو بنیادی طریقے ہیں جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں مسح کیسے کرنا چاہیے. دیکھیے مسح کا پہلا طریقہ یہ ہے جو عبداللہ ابن زید بیان فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا. اپنے سر کا مسح کیا. آپ وضو کرتے آئے اور وضو کرنے کے بعد جب سر کے مسح کے لیے آپ بڑھے تو آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ مسح رأسہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھ سے. آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ وضو میں ایک ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور ایسے ایسے کر کے نکل جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ایسے کرتے ہوئے. تو یہ مسح کا طریقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ سے مسح فرماتے تھے. اور کیسے کرتے تھے؟ فَأَقْبَلَ بِهِمَا فَأَدْبَرَ، آپ ان دونوں ہاتھ کو یہاں سے مسح کے لیے آگے سے پیچھے لے جاتے تھے اور پھر پیچھے سے آپ آگے لے کے آتے تھے. ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے کرنے سے دو فائدہ ہے کہ جب آپ عموماً سر کے جو بال ہیں یہ آگے کا حصہ آگے کی طرف ہوتا ہے جھکا ہوا اور پیچھے کا حصہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے. تو جب ہم مسح کے لیے یہاں سے پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو یہ اندرونی حصے کا مسح ہو جاتا ہے یہاں سے، اور یہ حصہ جو پیچھے کی طرف جھکا ہوا ہے لٹکا ہوا ہے اس کے ظاہری حصے پہ مسح ہو جاتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایسے لے جانے کے بعد پھر واپس لاتے تھے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی بال کے دونوں حصوں پر مسح ہو جاتا تھا. یہاں سے لے گئے تو باطنی حصے کا ہوا اور پیچھے کے ظاہری حصے پر. لیکن جب واپس لاتے تھے تو پیچھے کے باطنی حصوں پر، بال کے داخلی حصوں پر جو ڈھکا ہوا تھا اس پہ مسح ہو جاتا تھا، اور یہ بال کا اوپری حصہ سامنے کا جو رہ جاتا تھا اس پہ آپ کا مسح ہو جاتا تھا. تو اسی لیے حدیث میں آتا بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه ثم ردهما، کہ آپ یہاں سے شروع کرتے تھے مقدم رأس سے. یہاں سے سر کا حصہ شروع ہوتا ہے، بال اگنے کی یہ جگہ ہے، تو یہاں سے شروع کرتے تھے اور اس کو آپ بالکل گدی تک لے کے جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے قفا، گدی تک لے کے جاتے تھے اور پھر یہاں سے آپ ریٹرن آتے تھے یہاں تک. تو یہ طریقہ ہے سر کے مسح کا، یہ طریقہ ہے سر کے مسح کا جو ہمیں کرنا چاہیے، جس کا تذکرہ حدیث عبداللہ ابن زید میں آیا ہے کہ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. آپ شروع سر سے اسٹارٹ کرتے تھے یہاں تک کہ آپ دونوں ہاتھ کو گدی تک لے کے جاتے تھے. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه، پھر آپ ان دونوں کو واپس کرتے تھے اور وہاں تک لے کے جاتے تھے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. تو گویا شروع کر کے پھر واپس آپ وہیں آتے تھے. تو یہ سر کے مسح کا ایک طریقہ جو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے سر کے مسح کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ پورے سر کا مسح کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے مسح کرتے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سر کے بڑے تھے تو اس بال کی پوری کیفیت اور حیت بگڑ جاتی تھی. تو ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ پورے سر کو مسح کیا جائے، پورے حصے کو مسح کیا جائے. یہ دو بنیادی طریقے ہیں سر کے مسح کا. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کان کے مسح کے طرف. کان کے مسح کے طرف کہ ہم کان کا مسح کیسے کریں گے. بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی حدیث میں یا اسی طریقے سے قرآن میں سر اور کان کے مسح کا تذکرہ نہیں ہے. تو حقیقت میں دیگر بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ ہے بطور خاص کان کے مسح کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے. لیکن جو لوگ تذکرہ نہیں کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ الاذنان من الراس، کہ یہ دونوں کان جو ہے یہ سر کے حصے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسی لیے جب سر کہہ دیا گیا تو سر میں یہ کان داخل ہے. ہم جب جاتے ہیں، میں سمجھتا ہم لوگ جب جاتے ہیں مارکیٹ میں سر خریدنے کے لیے یا قربانی کے وقت جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یا چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا مرغی ہو یا کوئی بھی جانور ہو، تو جب ہم اس کے سر کو کاٹتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کان بچا کے کاٹتے ہیں. یا ہم جب سر خرید کے لاتے ہیں، اس موسم میں لوگ سر پائے کھانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کان کو چھوڑ دیتے ہیں یا وہ کان اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ ذبح کرتے وقت وہ سر میں داخل ہے. وہ تو کہتے ہیں حدیث میں آتا بھی ہے کہ الاذنان من الراس، یہ دونوں کان جو ہے یہ سر سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے اس کا تذکرہ الگ سے نہیں کیا گیا. اور قرآن میں بھی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کے مسح کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کان بھی داخل ہے. اسی طریقے سے جن احادیث میں چہرے دھونے کا تذکرہ ہے اور الگ سے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، کلی کرنے کا،
नाक में पानी चढ़ाने और फिर निकालने का, तो उनकी दलील यही है कि ये सारी चीजें चेहरे में दाखिल है, तो इजमाली तौर पे कहा गया है, इजमाली तौर पे कहा गया है कि चेहरे को धोइए। लेकिन तफसीली तौर पर डिटेल में जब जाएंगे तो चेहरे में चूंकि ये चीजें दाखिल है, तो इसीलिए बाज़ अहादीस में इसका तज़किरा बतौर खास अलग से किया गया है और बाज़ अहादीस में इसका तज़किरा अलग से नहीं किया गया है। तो ये बुनियादी फर्क है। कान का मसा हमें कैसा करना चाहिए, हदीस में इसका तरीका क्या बताया गया है। तो कान का मसा हम करेंगे, हदीस में आता है प्यारे रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जब आप सर का मसा कर लेते थे, सुम्मा मसह बिरासिही, जब आप सर का मसा कर लेते तो वह अदखल उस्बाइही अस्सब्बाहतैन फी उदुनैही, कि आप अपने सब्बाहतैन को, जिसको हम लोग अपनी जबान में शहादत की उंगली कहते हैं, इन दोनों अंगुलियों को अपने कान के दाखिली हिस्से में दाखिल करते थे। ये दाखिली हिस्सा है और ये ऊपरी हिस्सा है। तो इन दोनों अंगुलियों को, सब्बाहतैन को, शहादत की अंगुलियों को आप अंदर दाखिल करते थे और इन दोनों अंगुलियों से आप मसाह करते थे। वह मसह बिइबहामैहि ज़ाहिरा उज़ुनैहि, और अपने दोनों अंगूठे से कान के जाहिरी हिस्से को या कान के जाहिरी हिस्से का मसाह करते थे। आगे बयान किया कि वह बिस्सब्बाहतैनि बातिना उज़ुनैहि व मसह बिइबहामैहि ज़ाहिरा उज़ुनैहि, अंगूठे से कान के जाहिरी हिस्से और शहादत की उंगलियों से कान के बातिनी हिस्से का मसा फरमाते थे। यानी उसका खुलासा यह है कि ऐसे करते थे आप। दाखिल, सुराख में दाखिल करने के बाद जो अंदर की रिंग है, जो नक्शा बना हुआ है, उस नक्शे में आप उंगली को ऐसे ले आते थे और आखिर तक ले आने के बाद फिर यहां से इबहामैन, अंगूठे को इबहामैन कहा जाता है, दोनों अंगूठे को, तो इससे आप ऊपर के हिस्से को करते थे। इस तरीके से इस मसाह का तज़किरा इस हदीस के अंदर प्यारे रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और ये चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और जहाँ तक रहा मसला वज़ू के ताल्लुक से कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है और वज़ू करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए, तो इसका तज़किरा मैं समझता हूँ कि पिछले हफ्ते आ चुका था। इसलिए अगर किसी के पास इससे मुताल्लिक कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकता है, या कोई चीज़ रह गई हो तो सकता है वो सवाल और जवाब के ज़रिए वो चीज़ें हमारे सामने आ जाए। तो ये बुनियादी तौर पे वज़ू का तरीक़ा था जो आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ रज़ानी फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन मिन कुल्लि ज़ंब व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।